بلانے والے ہیں ان کے ہاں چلا جاتا ہوں. میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی, بات تھوڑی کرتا تھا, تسبیح زیادہ پڑھتا تھا. اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار, جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں. کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا, کچھ لوگ آئے, گاڑی کا دروازہ کھولا, بیٹھے, مجھے لے گئے. پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا, اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا. اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں, اور تو کچھ تھا ہی نہیں. کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے. اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں. میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں, نہیں, وہ مانتے نہیں. جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے, خاموش ہو گیا ہے. کہا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں, میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں. اس قید نے, اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے, اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے, اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا, دعاؤں کا عادی بنا, تسبیح کا عادی بنا, اعمال کا عادی بنا, اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے. اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں. سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے, تسبیح سے غافل ہوئے, خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے, اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں, اللہ سے عافیت مانگے. اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں, تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی نعمت ہے, یہ اس کی کریمی ہے, یہ اس کا فضل ہے. اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا, اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء, آزمائش, کوئی بلا آ جائے, ودرک شقا, شقاوت میں میرا نام آئے, بدبختی میں, یہ بھی آزمائش ہے. وسوء القضاء, میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں, ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ, میرے خلاف فیصلے سارے. وشماتۃ الاعداء, اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے, دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے. اس لیے میرے آقا نے, میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے, عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا. وتحول عافیت, عافیت دی اور تو نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں, مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, تو اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں. وفی الآخرۃ حسنۃ, تو اس سے آخرت کا بہترین پیکج, شاندار, لاجواب, بہترین. ہاں, آزمائشیں, مصیبتیں, تکلیفیں, حوادث, حادثات, ناکامیاں, بیماریاں, پریشانیاں, میں نہیں مانگتا مولا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں ٹینشن کو, انزائٹی کو, اسٹریس کو, ڈپریشن کو, اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں, اس کو ہم کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو. اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے, اور باہر کا دکھ
جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم میں والحزن